اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس مشکل سچویشن سے نکال کر لے آتے ہیں، لیکن انسان تو ناشکرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت ایٹریبیوٹ اللطیف کے بارے میں بات کریں گے۔ اللطیف کسے کہتے ہیں؟ اللطیف کہتے ہیں دی سیٹلڈ، دی آل کائنڈ، دی موسٹ جینٹل۔ 7 سے 8 بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا ہے، اللطیف۔ اور جب بھی تخلیق کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، وہاں پر اللطیف کا ذکر بھی کیا گیا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ جہاں خلق کے بارے میں بات کیا، خلق کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں بات کی گئی، وہیں اللطیف کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو، جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے وہ جو مائنیوٹ اور ٹائنی لیول تک بھی ہر بات کو جانتا ہو، ہر چیز پہ اس کی نظر ہو، اس کے علم میں ہو۔ شیطان جب تم سے یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ شیطان کو یہ بتائیں کہ اللہ لطیف ہے، تو وہ بھاگ جائے گا، آپ سے کئی کوسوں دور بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مائنیوٹ سے مائنیوٹ لیول تک کی ڈیٹیل کو نوٹ کیا ہوا ہے۔ صرف اپنی باڈی پر ہی غور کر لیں، ایک ایک سیل کس طرح کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کے تابع ہے۔ تو اس لیے نا امیدی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللطیف کے ایک معنی ہے دی سیٹل۔ اس سے مراد ہے بہت زیادہ نظر رکھنے والا، بہت زیادہ پریسائز، بہت زیادہ پریسیجن میں جانے والا، ہر لیول کی، مطلب مائنیوٹ سے مائنیوٹ مائکرو لیول تک جانے والا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے، وہ اتنا لطیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا؟ مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو رب کیسے نہیں سن رہا؟ دی موسٹ جینٹل، اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے ہر معاملات کو اس طرح لے کر چلتا ہے ان دی موسٹ پریسائز مینر کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حل کر دیا، کتنے عمدہ انداز میں حل کر دیا۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، آپ کے دل کا حال، آپ کے معاملات، آپ کے مسائل، آپ کے اعمال، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللطیف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی بیمار ایسا بیمار نکل آئے کہ 0% چانس ہو اس کی صحت یابی کے، تو اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ دکھا دیتے ہیں، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈیڈ کو لائیو کر دینے والا ہوں، امید دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ صرف بتا نہیں رہے، دکھا بھی رہے ہیں۔ زندگی میں ہمارے ڈھیروں ایسی مثالیں ہیں، بنجر زمین کو ہرا کر دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللطیف کو کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اللطیف کو کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں اتنی پریسیجن ہے، ہر معاملے کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس مشکل سچویشن سے نکال کر لے آتے ہیں، لیکن انسان تو ناشکرا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کس کس طرح مدد کر رہے ہیں۔ یہ بات جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو یہ بتائے یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ، تو انسان کو اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بہت لطیف ہے، وہ اللطیف ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتہ گرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، تو جس ذات کو پتے کے بارے میں بھی، پتے کے گرنے کے بارے میں بھی علم ہو، اس کو کس طرح نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا انسان کس دکھ میں ہے، اس کا بندہ جو ہے کس تکلیف میں ہے۔
بس فرق یہ ہے کہ انسان بندوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں۔ توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جیسے ابو ذر غفاری کا تھا، کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابو ذر غفاری جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ۔ اس دن کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد I never ask anyone for anything، حتیٰ کہ آپ پانی کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے۔ تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے کہ جو کچھ مانگنا ہو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، امید صرف اللہ تعالیٰ سے۔